السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خادم عبدالمجید۔ پچھلی ویڈیو استخارہ کے متعلق تھی، جس میں نے استخارہ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور ایک مصنون عمل آپ حضرات کے سامنے استخارہ کا پیش کیا تھا۔ انشاءاللہ مزید ویڈیوز استخارے کے متعلق آئیں گی۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے باطنی آنکھ کے متعلق، اور اس کے بارے میں جتنا کچھ بھی ہمیں معلوم ہوگا وہ اعمال آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ دوستو، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب، فلاں عامل صاحب ہماری باطنی آنکھ کھول دیں گے، اور اس کے لیے وہ کافی نذرانے بھی دیتے ہیں، کافی پیسہ لگاتے ہیں، لیکن اس سے اگلا پیر صاحب، عامل صاحب ان کی باطنی آنکھ نہیں کھول سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بات کہ کوئی بھی چیز ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے۔ خواہ آپ کسی کو 1 لاکھ دے دیں، 1.5 لاکھ دے دیں، کوئی آپ کی باطنی آنکھ نہیں کھول سکے گا۔ اور باطنی آنکھ جو کھلتی ہے جب عامل کے اندر روحانیت پورے طریقے سے آ جاتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی باطنی آنکھ کھلتی ہے، اور باطنی آنکھ کو کھولنے کے جو وظائف ہیں جب ان کو اچھے طریقے سے عامل کرتا ہے تو پھر شاذ و نادر کسی عامل کی باطنی آنکھ کھلتی ہے، وگرنہ اکثر عامل آپ ایسے دیکھیں گے کہ جن کی باطنی آنکھ کھلی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ تو پہلے روحانیت کے اندر انسان اپنے آپ کو ایک اچھے خاصے مقام تک لے جائے، پھر اس کے بعد جو باطنی آنکھ کے وظائف ہیں وہ بندہ کرے۔ اچھا، ایک مغالطہ یہ پایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جی باطنی آنکھ کھلنے سے پہلے مریض ہونا لازم ہے، کہ جو جناتی مریض ہوتا ہے نا اس کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے، چونکہ اس کو جن من نظر آ رہے ہوتے ہیں، کہیں سے سائے گھومتے نظر آتے ہیں، کہیں آگ لگی ہوئی نظر آتی ہے، کئی لوگ جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سارے جنات ہوتے ہیں۔ چونکہ اس کے اوپر جنات کے اثرات ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جنات اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے تو باطنی آنکھ کھلنے سے قبل مریض ہونا لازم ہے۔ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ جو جناتی مریض ہوگا نا، جس کے اوپر جنات کے اثرات ہوں گے، جن من اسے نظر آ رہے ہوں گے، لیکن جب یہ جناتی مریض کسی عامل کے پاس علاج کے لیے جائے گا، عامل اس کے گلے میں نقش ڈالے گا یا کچھ قرآن مجید کی پڑھ کر کے اس کے اوپر دم کرے گا، یا اس کو کچھ پڑھنا بتائے گا، مثال کے طور پر چہل کاف ہے، منزل ہے، آیت کتب ہے، آیات حفاظت ہے، تو پھر اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ وہ جن من اس کی نظروں سے غائب ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ جنات کا نظر آنا یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہوتی ہے، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ اور بعض لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی اس کی باطنی آنکھ کھلی ہوتی ہے، تو باطنی آنکھ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں باطنی آنکھ کے وظائف کی طرف۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عامل گناہوں سے پاک و صاف ہو، پھر جو مشاہدات اس کو ہوں وہ کسی کے سامنے بیان نہ کرے۔ جو باطنی آنکھ کھلنے کے بعد ہوتے ہیں، شروع میں یہ ہوتا ہے کہ جھٹکے لگتے ہیں اور آنکھوں میں درد سا محسوس ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا سا۔ اس کے بعد جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے تو جو پوشیدہ راز ہوتے ہیں وہ عامل کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور عامل بآسانی تشخیص بھی کر لیتا ہے۔ تشخیص کرنے کے لیے اس کو کوئی لمبے وظیفے نہیں کرنے پڑتے ہیں، بس اوقات مریض کو دیکھتے ہی عامل پہچان لیتا ہے کہ اس پہ جن ہے، جادو ہے، کیا ہے، سارا کچھ عامل کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے جب باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو کسی کو پیسہ دے کر کے یہ نہ سمجھے کہ جی فلاں پیر صاحب ہماری باطنی آنکھ کھول دے گا، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اور نہ ہی کسی کو 1 2 لاکھ دے کر کے آپ یہ کہیں کہ جی پیر صاحب ہمیں ہمزاد ٹرانسفر کر دو، فلاں کر دو، موکل کوئی جن ٹرانسفر کر دو۔ اکثر ایسے فراڈ ہی ہوتے ہیں دنیا کے اندر، ان فراڈیوں سے بچنا چاہیے۔
اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں کہ ہماری باطنی آنکھ کھلے تو کچھ وظائف بتا رہا ہوں، ان کے اوپر اگر آپ عمل پیرا ہوں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ اکثر عاملین کی جو باطنی آنکھ کھلتی ہے نا، وہ اسم ذات کو زیادہ پڑھتے ہیں۔ ویسے تو اسم ذات کا چلہ ہوتا ہے 41 رات کا، اس میں 1.25 لاکھ بار پڑھا جاتا ہے اسم ذات کو، 3125 بار ہر رات، اور 4444 بار بھی پڑھا جاتا ہے۔ اس سے بھی باطنی آنکھ بازو کی کھل جاتی ہے۔ لیکن جو اسم ذات کے بڑے بڑے عامل ہوتے ہیں، جو اس کو لاکھوں بار پڑھتے ہیں، روزانہ کافی تعداد کے اندر اسم ذات پڑھتے ہیں، تو ان کو ایک خاص کشش، ایک خاص طاقت ان کے اندر آتی ہے، اور اسم ذات کو پڑھتے ہی پڑھتے رہنے سے ان کی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے۔ تو ایک تو اسم ذات کو زیادہ پڑھنا چاہیے، ہزاروں بار پڑھنا چاہیے اس کو روزانہ، جتنی بھی تعداد ہو سکے، خلوت کے اندر باوضو ہو کر کے بندہ اللہ اللہ اس طریقے سے کرے کہ جیسے زبان سے اللہ ادا ہو رہا ہو، اسی طرح دل سے بھی اللہ اللہ کی فضا بلند ہو۔ اسی طرح یا باطنوں کو کثرت سے پڑھنا، اگر کوئی 11,000 بار اس کو روزانہ پڑھے تو اس سے بھی باطنی آنکھ کھل جاتی ہے بندے کی۔ اس کے علاوہ یا بصیرو، آپ خلوت میں بیٹھے کسی طرح کمرے میں، آپ کی جو دو آنکھیں ہیں نا، ان کے اوپر آپ البصیر لکھیں، انگلی کے اشارے کے ساتھ البصیر، یہ لکھ کر کے نا دونوں آنکھوں پہ لکھیں آپ البصیر۔ پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر اول آخر 11 بار درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد آپ آنکھیں بند کر کے یا بصیرو یا بصیرو یا بصیرو اس کو پڑھتے رہیں لا تعداد پڑھتے رہیں، یا کوئی خاص تعداد بھی آپ مقرر کر سکتے ہیں کہ آپ اس کو 3000 بار پڑھیں، 4000 بار پڑھیں، 5000 بار پڑھیں۔ جب پڑھ لے پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں پہ پھونک مار کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر دیں، اور یوں کہیں کہ یا اللہ میری باطنی آنکھ کو کھول دے۔ تو اس عمل کو آپ مسلسل کرتے رہیں انشاءاللہ آپ کی باطنی آنکھ اس عمل سے بھی کھل جائے گی۔ اور بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ جی ہم تشخیص کرتے ہیں تو ہمارے کانوں میں آواز نہیں آتی ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں بھی باطنی آنکھ نہیں کھلی ہوتی۔ تو اس کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ اپنے کانوں پر آپ السمیع لکھیں، السمیع، انگلی کے اشارے کے ساتھ دائیں کان پر بھی اور بائیں کان پر بھی۔ پھر اس کے بعد قبلہ رخ ہو کر کے آپ یا سمیع یا سمیع یا سمیع یا سمیع پڑھیں، پھر اس کے بعد اپنی انگلیوں پر پھونک مار کر کے کانوں پر پھیر دیں۔ جب آپ اس عمل کو کریں گے، کرتے ہی رہیں گے، تو انشاءاللہ ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے کانوں میں بھی موکلات آواز دیا کریں گے، اور آپ تشخیص بآسانی کر لیا کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک خاص سرما ہوتا ہے، وہ بھی تیار کرنا پڑتا ہے۔ جب اس کو عامل آنکھوں میں لگاتا ہے تو اس کی باطنی آنکھ اور جو جتنے بھی پوشیدہ راز ہوتے ہیں اس کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک سرما لیا جائے جس کو عامل اپنے ہی ہاتھ سے پیسنے کے بعد اسے کسی ڈبی کے اندر محفوظ کر لے، پھر اس سرما کے اوپر پڑھے۔ کیا پڑھنی ہے؟ سورہ قاف کی آیت شریفہ ہے فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اس کو پڑھے 1100 بار اس کو پڑھے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ الصمد، اس کو بھی 1100 بار پڑھے، یا لطیفو یا خبیرو، یا لطیفو یا خبیرو، ان کو بھی 1100 بار پڑھے۔ تو ان سب کو پڑھ کر کے پھر اس سرمے کے اوپر پھونک مارے۔ اس عمل کو 21 دن تک یا 41 دن تک کرے، اور پڑھ کر کے سرمے کے اوپر پھونک مارتا رہے۔ پھر اس کے بعد جب عمل مکمل ہو جائے تو اپنی آنکھوں کے اندر اس سرما کو ڈال لیا کرے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی۔ انشاءاللہ آپ کو لاکھوں روپے، ہزاروں روپے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ چند اعمال اس حوالے سے، باطنی آنکھ کے کھولنے کے حوالے سے پیش کیے ہیں آپ حضرات کی خدمت میں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات ان کے اوپر عمل کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔